متاثر ہوا اس کہانی سے، تو میں نے سوچا اس کو میں اڈیپٹ کرتا ہوں۔ تو ایک پوڈ کاسٹ ہے بھولے بسرے چند فسانے، جس میں جو میں کرتا ہوں ہر 2 ہفتے میں ایک کہانی۔ تو آج کی کہانی ڈعنوان آپ لوگ دیں گے اور ایک شعر مجھے اخیر میں چاہیے ہوگا سارے شعراء حضرات سے۔ آج کی کہانی جرمنی کے مشہور فنکار البریخت ڈیورر کی بنائی ہوئی ایک شاہکار پینٹنگ جو پریئنگ ہینڈز یعنی دعا کو اٹھے ہاتھ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بات 15ویں صدی کی ہے۔ جرمنی کے نیورنبرگ شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں البریخت ڈیورر سینئر اپنی بیوی اور 18 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس بڑے خاندان کو پالنے کے لیے روز 18 گھنٹے کام کرتا۔ نہایت ہی ناامید زندگی جینے کے باوجود اس خاندان کے 2 بچوں نے ایک باہمی خواب دیکھا اور اسے پورا کرنے کی طاق میں لگ گئے۔ البرٹ اور البریخت جونیئر نے بڑی تگ و دو کے بعد ایک پلان بنایا۔ طے پایا کہ دونوں بھائی نیورنبرگ کے آرٹ سکول میں تعلیم حاصل کریں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی مالی حالت کی وجہ سے شاید یہ ممکن نہ ہو۔ اس موضوع پہ کئی دفعہ بحث کرنے کے بعد ایک رات راستہ نکال لیا گیا۔ البریخت جونیئر نے اپنے بھائی البرٹ سے کہا کہ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، ہم ایک سکہ اچھالتے ہیں، ہم میں سے جو جیتے گا وہ نیورنبرگ کے آرٹ سکول چلا جائے گا اور جو ہارے گا وہ قریب کی کھدانوں میں مزدوری کرے گا اور اس طرح کمائی ہوئی رقم اکٹھا کی جائے گی۔ اور جب ایک بھائی آرٹ سکول میں 4 سال تعلیم حاصل کر کے لوٹے گا تو دوسرا بھائی اس جمع کیے ہوئے پیسوں کی مدد سے نیورنبرگ چلا جائے گا۔ دونوں بھائیوں کو یہ آئیڈیا مناسب لگا۔ البرٹ نے سکہ اچھالا اور جیت البریخت کی ہوئی۔ پلان کے مطابق البریخت نیورنبرگ چلا گیا اور تعلیم حاصل کرنے میں محو ہو گیا، اور ادھر البرٹ خطرناک بارودی سرنگوں میں مزدوری کرنے لگا۔ البریخت اپنی ہنر اور محنت کے باعث کافی مقبول ہونے لگا اور اس کے بنائے ہوئے پینٹنگز کافی چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ وہ 4 سال بعد ایک مشہور آرٹسٹ بن کر واپس لوٹا تو ڈیورر فیملی نے اس خوشی کے موقع پر ایک شاندار پارٹی رکھی۔ پارٹی کے اخیر میں البریخت نے ایک تقریر کی اور اپنی مقبولیت کا سارا صلہ اپنے بھائی البرٹ کو دیا، جس کی محنت کے باعث وہ ایک بڑا فنکار بن پایا تھا۔ تقریر کے اخیر میں اس نے کہا، میرے بھائی البرٹ، اب وقت آ گیا ہے کہ میں کھدانوں میں مزدوری کروں تاکہ تم آرٹ سکول جا سکو اور ہم دونوں کا خواب پورا ہو سکے۔ مگر ٹیبل کے دوسرے سرے پر بیٹھے البرٹ کی نگاہیں زمین پر ٹکی تھیں اور وہ نہیں کہتا ہوا اپنا سر ہلاتا رہا۔ آخر کار وہ اپنی کرسی سے اٹھا، اپنے بھائی البرٹ کو ندامت اور ناامیدی سے دیکھا، اپنے آنسو پوچھے اور کہنے لگا، بھائی اب میں نیورنبرگ نہیں جا سکتا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ان 4 سالوں کی محنت میں میرے ہاتھوں کا یہ حشر ہوا ہے کہ اب میرے ہاتھوں میں کوئی ایسی ہڈی نہیں بچی جو کم از کم ایک دفعہ نہ ٹوٹی ہو۔ میرے ہاتھوں میں سخت درد رہتا ہے اور گلاس بھی صحیح طرح نہیں پکڑ پاتا، بھلا برش لے کر کینوس پر پینٹنگ کیسے کروں گا؟ اب بہت دیر ہو چکی۔ اس غیر معمولی قربانی نے البریخت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اس سے متاثر ہو کر اس نے اپنے بھائی کے مجروح ہاتھوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پینٹنگ بنائی جس میں ہاتھ آسمان میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح دنیا کو پریئنگ ہینڈز نام کا ایک ماسٹر پیس ملا جو آج بھی وینا کے البرٹینا میوزیم میں رکھا ہے۔ اب آپ شعراء حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بھائی کی قربانی اور دوسرے کی خراج تحسین پر ایک معقول شعر سنائیں جو میں اپنے پوڈ کاسٹ میں شامل کر سکوں۔ بہت شکریہ۔